پاکستانیوں، عمران خان نے کہا ہے کہ خون کے رشتوں یعنی بہنوں اور بیٹوں ان سے ملاقات اور زندہ رہنے کے لیے بنیادی انسانی سہولیات کے سوا انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ خان صاحب نے ہمیشہ یہی کہا کہ مجھے اپنے پاکستانیوں کے درمیان رہنا ہے، لیکن آج پہلی بار انہوں نے کہا کہ وہ صرف اپنے بچوں اور بہنوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا آپ تصور کریں کہ وہ کس قدر تکلیف اور اذیت سے گزر رہے ہوں گے کہ جو انہیں آج یہ بات کہنی پڑی۔ وہ شخص جو ہمیشہ پاکستانیوں کے دشمنوں سے لڑتا رہا اور اپنے لوگوں کو کہتا رہا کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، جو ہر مشکل وقت میں ہماری ہمت باندھتا رہا اور ہمیں حوصلہ دیتا رہا، لیکن افسوس کہ ہم نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ شاید ہم نے اسے یعنی عمران خان کو دھوکہ دے دیا ہے۔ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے کھمبے کچھ بھی نہیں کریں گے، معاملات اپنے ہاتھوں میں لینے پڑیں گے، یعنی عوام کو خود ہی عوام کو باہر نکلنا پڑے گا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ 8 فروری 2024 کے لیے ان کھمبوں نے کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ ہم نے خود ہی کیا تھا۔ اسی کو اس بار پھر دہرانا پڑے گا۔ سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کے مطابق اگر عمران خان کی آنکھ واقعی 85% ضائع ہو چکی ہے تو یہ ایک انتہائی سنگین قسم کا معاملہ ہے۔ معاملات حکومت اور ریاست کے ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں۔ جلد یا بدیر کئی لوگ قانون کے شکنجے میں آ سکتے ہیں۔ یہ مجرمانہ غفلت نہیں ہے، بلکہ یہ مجرمانہ کام کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ آسانی سے حل نہیں ہوگا، نہ ہی اس کے جواب میں آنے والا جو عوامی رد عمل ہے وہ اتنا معمولی ہوگا۔ عمران خان کی بینائی چھیننا ایک پوری منصوبہ بندی تھی، ایک انتہائی گھٹیا اور گھنونا منصوبہ تھا جس کی طرف ہم بار بار اپنی خبروں اور تبصروں میں اشارہ کرتے رہے۔ یہی وہ وقت تھا جب عمران خان سے ملاقاتوں پر ایک غیر آئینی اور غیر قانونی پابندی لگائی گئی۔ اس دوران ایک غلیظ منصوبے کے تحت عمران خان کی بینائی چھینی گئی۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ عمران خان کی تکلیف جو CRVO ہے، وہ تکلیف صرف آنکھ کی بیماری نہیں ہے، بلکہ پورے ویسکولر سسٹم یعنی خون کی نالیوں کا جو نظام ہے اس کی خرابی کی طرف ایک اشارہ ہے، جس سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آنکھ کی جو ریٹینا کی نالیاں ہیں اور دماغ دل کی نالیاں ایک ہی بائیولوجیکل نظام کا حصہ ہوتی ہیں۔